اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر میرے بعد ایسا ایک شخص آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، وہ کرن قبیلے کا ہوگا، جب تم اس کو پاؤ تو تم کیا کرو، اس سے جا کے دعا کیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ان کو ڈھونڈا، ان کو ملا اور پھر ان سے التجا کی کہ اے اویس تم کیا کرو، میرے لیے دعا کرو۔ اور پھر بعد میں پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت کی کہ تم سے آ کے دعا کرائے۔ تو اویس کرنی نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی ایسی خدمت کرتا ہوں، ایسی خدمت کرتا ہوں، شاید اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اویس کرنی کی کوئی دعا بھائی اور بہنوں رد نہیں ہوتی۔ والدین کی خدمت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اویس کرنی جیسے لوگوں کی کیا کرتے ہیں، کوئی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مغرب جو ہے اس انتہا پر چلی گئی کہ وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی شخص چاہے وہ پیغمبر بھی ہو، اس کی جو عزت، اس کا جو احترام ہے اس کو ملوث نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو اس بات کی آزادی ہے صاحب کہ ہم کیا کریں گے، اپنی رائے کا جو ہے اظہار کر سکتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوا پھر آپ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جو حملے کیے گئے اور جس طرح کے کارٹونز بنائے گئے اور مختلف موقعوں سے مختلف دور کے اندر جو ہے یہ ہوتا رہا ہے، یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی شخصیات کے اوپر اس طرح کے جو ہے گھنونے حملے کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اس کے بالمقابل اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ جنہوں نے بڑی جنگیں جیتی تھی اور مسجد اقصیٰ کو بھی جو ہے آپ نے فتح یاب کیا تھا، آپ کے جو دشمن تھے عیسائی خاص طور سے، انہوں نے مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا تھا اور بہت بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی تھی۔ جب کسی جنگ کے موقع سے انہوں نے عیسائی اس بادشاہ کو پا لیا، وہ ان کی قید میں آیا، تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو اس بات کا تو پورا اختیار تھا کہ وہ اس بادشاہ کے ساتھ جو کہ ظالم تھا اس کے ساتھ ایک بڑا برا سلوک کرتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہے، اسلام کی جو شعار ہے، اس کا آپ نے لحاظ کیا اور کیا کیا، آپ نے بادشاہ کا وہ احترام کیا جو اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق تھی۔ یعنی اتنے بڑے کٹر دشمن کے ساتھ بھی آپ دیکھیے کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر آج دوسری بات پیش کی جا رہی ہے جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں مسخر خاص طور سے کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ آج سب برابر ہے صاحب، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ آپ کارپوریٹ لائف میں جائیں گے تو باس کہے گا کہ مجھے باس بول کر نہیں بلاؤ، مجھے کیا کرو، مجھے اپنے نام سے بلاؤ، میں جیمز ہوں تو مجھے جیمز کہو۔ آج استاد کو لوگ وہ ادب، وہ مرتبہ نہیں دیتے، یہاں تک کہ استاد کو لوگ، بچے کیا کرتے ہیں، ان کا بڑے آسانی سے نام لیتے ہیں۔ مطلب وہ جو ادب تھا، وہ جو احترام تھا، وہ سماج سے کیا ہو گیا ہے، تقریباً اوجھل ہو گیا ہے۔ کیوں اوجھل ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات لائی جا رہی ہے کہ آج سب کیا ہے، برابر ہے۔ مطلب جو عزت، جو مرتبہ ایک بڑے بزرگ کو ملنا چاہیے تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بڑوں کو بہت مشکل سے سلام کرتے ہیں، یعنی ان کو سلام کرنے کے لیے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر بڑے کا جو احترام، جو عزت کرنی چاہیے، کسی نشست میں بچے بیٹھے، کوئی بزرگ آ گیا تو ہونا یہ چاہیے کہ بچے اٹھ کر کیا کریں، اس بزرگ کے لیے جگہ دے۔ اور یہی حال کہاں پر ہوتا ہے، ٹرین اور بس میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں تک کہ مجبوراً گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑا، بزرگوں کے لیے سیٹس کو ریزرو کرنا پڑا، یعنی جو اخلاقی قدر تھی اس کو مجبوراً بحکم نافذ کرنا پڑا۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں اس کی مثالیں ملتی ہے۔ اور ہمارا دین جس چیز کی جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں کا جو احترام، جو ادب، جو مرتبہ ہے وہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ راستے سے جا رہے ہیں، آپ کے آگے کوئی بزرگ ہے تو آپ ان کا لحاظ کریں، آپ نہیں کہ ان کو دھکا دے کر بس آپ بہت جلدی میں ہیں صاحب، ہے نا۔ کوئی نوجوان ہو سکتا ہے وہ ایک نیک کام کے لیے بھی جا رہا ہو، لیکن کوئی بزرگ کو دھکا دے کے، ٹرین کے اندر ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے بڑی دھکا دھکی ہوتی ہے، تو وہاں پہ انسان یہ ساری قدروں کا لحاظ نہیں رکھتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے لوگوں کو سلام کرنا، سلام کے اندر پہل کرنا، یہ جو قدرے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بات چیت کے اندر جو نرمی کا انداز اختیار کرنا چاہیے، یہ آج نوجوانوں کے اندر کیا ہو گیا۔ اور پھر جو فتنہ ہے وہ کیا ہے، سب برابر ہے، تو استاد کو استاد کہنا بھی آج کیا ہے، ایک شرم کا باعث بنا جا رہا ہے، بڑا معیوب اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ اور استاد کا وہ ادب، وہ مرتبہ، اور اسی طریقے سے جتنے بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، جتنے بڑے بزرگ ہیں،
جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ بزرگ کی تعریف میں وہ سارے لوگ آئیں گے جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا بڑا بھائی ہو، ہماری بڑی بہن ہو، ہمارے چاچا ہو، ہمارے ماموں ہو، ہمارے دادا ہو، ہمارے نانا ہو، چاہے کوئی بڑے بزرگ ہو، چاہے ہمارے محلے کے کوئی بزرگ ہو، چاہے ہمارے سماج کے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی بڑی شخصیت ہو، لیکن ان کا جو ادب، جو احترام ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اس کا جو ہے بڑا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں سیرت کے اندر اس کی بڑی مثالیں ملتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دودھ پلایا تھا، وہ جب آپ سے ملنے آتی تو کیا کرتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے اور آپ کو مرحبا مرحبا کر کے کیا کرتے؟ آپ کا استقبال کرتے۔ صحابہ بھی بڑے تعجب سے دیکھتے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی عزت ان کو اپنی دودھ پلائی ہوئی ماں کو دے رہے، اور پھر اپنی چادر بچھاتے اور بولتے کہ آپ اس پر بیٹھو۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو حبشی تھے، ہے نا۔ ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، لوگ ویلیو بھی اگر دیں گے تو کب دیں گے کہ صاحب اس سے کچھ بہت بڑا کام نکلنا ہے، یا یہ کوئی بہت بڑے عہدے پر ہے تو تھوڑی سی چاپلوسی کرو، تھوڑا سا کیا کرو اپنا ایکویشن اس حیثیت سے۔ دل میں حالانکہ کوئی ایسی عزت والی بات نہیں ہوتی ہے نا، دل میں حالانکہ ایسی کوئی عزت والی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں، ہم ایسا جتاتے ہیں کہ ہم کیا کریں، بڑے بزرگوں کو بڑا احترام کر رہے۔ تو آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال جب آتے تو ان کا استقبال کرتے اور یا سیدی یا سیدی، یعنی بڑے شخص کا جیسا استقبال کیا جا رہا ہے ویسا استقبال کیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مرتبہ تھا، وہ مرتبے کے اعتبار سے آپ لوگوں کی کیا کرتے؟ عزت کرتے۔ پھر تیسری چیز یہ آتی ہے کہ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ چپ رہنا مطلب کیا ہے؟ بڑوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے چپ رہنا، یہ اصل میں بزدلی کی علامت کہا جا رہا ہے نا۔ نوجوان جو ہے وہ بڑے، ان کے اندر ہے نا خون جو ہے وہ بڑا گرم ہوتا ہے، بڑا جوشیلا ہوتا ہے، اور کسی بزرگ نے، کسی بڑے نے اگر کچھ کہہ دیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپے سے کیا ہو جاتا ہوں؟ باہر ہو جاتا ہوں۔ اور پھر لوگ بھی کیا کرتے ہیں، جو دوست احباب ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ارے تو تو بڑا بزدل ہے، ارے تو تو بڑی بزدل ہے، تو خاموش رہ گئی، تو چپ رہ گئی، تجھ کو تو اتنی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی اور تو کیا کر رہے ہیں؟ کچھ جواب نہیں دے رہی ہے۔ تو یہ جو اصل میں ہم کو تربیت دینی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی موقع آئے تو اصل بہادری کس میں ہے؟ بزدلی نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑی قدر ہے، یہ ایک بہت بڑی ویلیو اگر ہمارے اندر ہے۔ اور اصل بہادری تو اصل میں اس بات میں ہے کہ انسان ایسے موقعوں پر جب خاص طور سے کوئی اکسایا جا رہا ہے یا شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس ہو رہی ہے، جب غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے، تب غصے پہ کیسے قابو کرتا ہے، وہ اصل اس کی بہادری ہے۔ تو یہ جو ہے تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز آپ دیکھیے کہ آج اصل میں ہوا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سننے کا مزاج ہمارے ہے نا، جو نئی نسلیں ہیں ان کے اندر سے لگ بھگ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب یہی ایک ایسی چیز پروان چڑھی ہے کہ آج اگر کسی نے آپ سے کچھ کہہ دیا، آپ کا کوئی بھی بڑا ہے، یعنی بھائی بہن ہے اور دادا پوتا ہے، ساس بہو ہے، کوئی بھی آپ لے لیجئے، استاد شاگرد ہے، اگر کسی بڑے نے چھوٹے سے کچھ تھوڑا سا سخت الفاظ بھی کہہ دیے تو آج کیا ہے؟ آج یہ ہے کہ جواب پر کیا ہونا چاہیے؟ جواب کا جواب دینا فرض ہے، فرض عین ہے، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے اصل عافیت کس بات میں ہے؟ اصل عافیت تو جو ویلیو اسلام سکھاتا ہے وہ چپ رہنے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو وقت کے خلیفہ تھے اور لوگ جو اتنے آپ سخت مزاج تھے کہ لوگ ایسے ہی آپ سے تھوڑا سا احتراماً بھی اور آپ سے بہت لحاظ رکھتے تھے، بات چیت کرنے میں بھی بڑا احتیاط کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک بڑھیا نے آپ کو روکا اور بہت کچھ کہنے لگی۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خاموشی کے ساتھ اس بڑھیا کی باتیں چپ چاپ سنتے رہے۔ آپ نے اس بڑھیا کو نہ ٹوکا نہ کچھ پلٹ کر کہا۔ تو بعد میں جب لوگوں نے تعجب سے پوچھا بھی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر سی بات ہے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ بڑھیا کون تھی، اور اگر یہ مجھے رات بھر بھی اس طرح سے کچھ کہتی تو عمر جو ہے وہ چپ چاپ سنتا رہتا۔ تو یہ جو مزاج ہے نا، اس کو پروان چڑھانا پڑے گا، اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ سننے کا جو مزاج ہمارے یہاں سے کیا ہو گیا ہے، لگ بھگ اوجل ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے آج جس طریقے کا ایک معاشرہ، خاص طور سے آپ دیکھیے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، انٹرنیٹ پہ جو یوٹیوبس کے شارٹس آ رہے ہیں اس کے ذریعے سے، اور جو ذہنوں میں چیزیں ہیں نا پروان چڑھائی جا رہی ہے نوجوانوں کی، وہ کیا ہے
کہ اب میں بہت زیادہ باعلم ہو گیا، آج ڈیجیٹل ایج کا زمانہ ہے، اور یہ جو ہمارے ہیں نا ضعیف لوگ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ دقیانوسی لوگ ہیں. ان کو کیا سمجھتا ہے؟ سمجھتا کس کو ہے؟ آج کے نوجوانوں کو سمجھتا ہے، ان کے والدین کو نہیں سمجھتا ہے، ان کے بزرگوں کو نہیں سمجھتا ہے، ان کے بڑوں کو نہیں سمجھتا ہے. سمجھتا کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم کو سمجھتا ہے. تو ہمارے جو جی میں آئے، جو مرضی میں ہم کیا کریں، بکے جیسا چاہے ہم کیا کریں، برتاؤ کرے. آپ دیکھیے جگر مراد آبادی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پوتے کو لے کر کندھے پر لے کر بازار میں جا رہے تھے. ان کے پوتے نے کہا کہ دادا اب میں تم سے قد میں بڑا ہو گیا ہوں. جگر مراد آبادی نے کہا یقیناً تم مجھ سے قد میں بڑے ہوئے، لیکن اس میں میرا قد بھی شامل ہے. تو بچے یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے، ان کے والدین نے ان کی خاطر کیا کچھ کیا ہے. انہوں نے اپنا خون پسینہ سینچ کر ان کو جو ہے وہ پالا ہے، اپنا سکھ چین، اپنا آرام، اپنا پیسہ، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر کیا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی گروتھ میں لگایا ہے. اور اب جب ان کو تھوڑی سی عقل آ گئی، تھوڑا سا فہم آ گیا، تھوڑا سا شعور آ گیا، کہیں کوئی مرتبے پہ پہنچ گئے، تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھیں اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے خاص طور سے جو حقوق ہیں نا اس پر تو بڑی ضرب لگائی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو ایک دم سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ والدین کو خاص طور سے جب وہ بوڑھے ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، اور ان کے سامنے کیا کرو؟ اپنے بازو جھکا کر رہو، عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے لیے دعا کرتے رہو. یعنی والدین کا جو مرتبہ ہے نا اس کو تو بالکل اسلام نے گوارا نہیں کیا کہ چاہے کچھ ہو جائے. یعنی بچے چاہے کسی مقام پہ، کسی مرتبے پہ، چاہے کسی ایج میں پہنچ جائے، والدین کے ساتھ نارا سلوک، ان کے ساتھ اف تک کہنے کو اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا. اور ہم جانتے ہیں کہ والدین جو ہے وہ جنت کی اصل کنجی بتائی گئی. اور آج کیا ہو گیا ہے؟ اس قدر کو چھوڑنے کے نتیجے میں والدین کو جہاں مغربی سماج نے کیا کہا کہ یہ ایک بوجھ ہے نا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بچوں کا پراپرٹی کے اندر سے والدین کے تحت جو ایک مطلب ہوتا ہے وہ اگر پورا ہو جائے تو ان کو بھی لگتا ہے کہ اب یہ والدین کی ایک طرح سے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نئی نسل اور نیا گھر جو آباد ہوتا ہے نا، نئے لوگ جو گھر میں آتے وہ یہی ذہن بناتے کہ اب یہ کیا ہے، گھر میں بہت ٹوکا ٹوکی کر رہے، بہت زیادہ کیا کرتے، ہر معاملے کے اندر یہ کرتے. دیکھیے اس میں ظاہر سی بات ہے اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ اعتدال کی تعلیم ہے. بڑے بزرگوں کو بھی بعض چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ ہر بار ڈانٹ ڈپٹ، ہر بار ٹوکا ٹوکی، آپ ہر بار چلاتے رہیں گے. کہاں چلانا ہے؟ محفل میں اگر آپ کسی بچے کی، نوجوان کی کیا کریں گے، اگر انسلٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بات نہیں ہونے والی. تو اسلام دونوں طرف کی تعلیم دیتا ہے، بزرگوں کو بھی تعلیم دی گئی ہے، لیکن بہرحال بچوں کو، نوجوانوں کو جو تعلیم دی گئی ہے کہ والدین کا جو حق ہے اس کو فراموش نہیں کر سکتے. یعنی جو اولڈ ایج ہوم کی جو لعنت ہے نا وہ ہمارے سماج میں بھی ہم جانتے ہیں کہ آج بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. اور مسلم سماج میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ اولڈ ایج ہوم کی طرف جو لوگ رخ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے جبکہ سعودی میں کچھ سال پہلے ایک کیس چلا تھا، دو بھائیوں کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا. کس بات پر جھگڑا تھا؟ جھگڑا اس بات پر تھا کہ والدہ ماں کو کون اپنے پاس رکھے گا. بڑا بھائی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، چھوٹے بھائی کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا. جج نے فیصلہ کیا کہ بڑا بھائی جو ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوا. تو اس طرح کی بھی مثالیں ملتی ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر میرے بعد ایسا ایک شخص آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، وہ کرن قبیلے کا ہوگا. جب تم اس کو پاؤ تو تم کیا کرو؟ اس سے جا کے دعا کیا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ان کو ڈھونڈا، ان کو ملا، اور پھر ان سے التجا کی کہ اویس تم کیا کرو، میرے لیے دعا کرو. اور پھر بعد میں پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت کی کہ تم سے آ کے دعا کرائے. تو اویس کرنی نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی ایسی خدمت کرتا ہوں، شاید اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اویس کرنی کی کوئی دعا بھائی اور بہنوں رد نہیں ہوتی. والدین کی خدمت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اویس کرنی جیسے لوگوں کی کیا کرتے ہیں، کوئی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے جو ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ تربیت کریں. آگے چلے اس حدیث کو جو شروع میں پیش کی گئی ترمذی کی حدیث، اس کا ایک دوسرا رخ ہے اور بہت اہم رخ ہے، وہ یہ کہ بڑے جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کیا کریں، شفقت، پیار، محبت اور ہمدردی کا سلوک کریں.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے، بہت کم نظر آ رہا ہے۔ بڑوں کے پاس مسئلہ ہی ہو گیا کہ ایک طرح سے وقت ہی نہیں رہ رہا ہے، بڑے اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے، اتنے مصروف ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے سروس کے اندر، اور سب سے بڑی موبائل کی دنیا میں ایسے مصروف ہو گئے کہ وہ گھر میں بھی ہے تو ان کے پاس وقت نہیں ہے، یعنی وہ پورا وقت کیا ہو گیا ان کا چلا گیا، ان کی بالکل نگاہ توجہ اپنے بچوں کی طرف نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑے رول ماڈل ہم کو نظر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو کسی بادشاہ سے کم مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا بھائیوں، کیونکہ مدینہ کے اندر آپ نے 10 سال حکومت کی ہے، اور آپ سوچئے ایک بادشاہ کے مقام پر فائز جو شخص وقت کا پیغمبر ہے، عام طور پہ جو بڑا شخص ہوتا ہے نا وہ بچوں سے اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بڑا ڈسٹنس مینٹین کیا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر بھی اگر کوئی شخص جس کو لگتا ہے کہ میں بڑی پوزیشن پر ہوں تو وہ کیا کرے گا، بچوں سے بڑے ڈسٹنس ریلیشن رکھے گا۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو ایک مرتبہ لیا اور بوسہ دیا۔ ایک دیہاتی نے دیکھا اور بڑے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو کیا جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے دل سے رحمت و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میں کیا کروں۔ یعنی یہ کتنی بڑی خوبی ہے بچوں کو بوسہ دینا، پیار کرنا۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو کیا ہم نے اپنے گھر کے بچوں کو بھی کبھی بوسہ دیا ہے؟ کب آخری بار بوسہ دیا ہم کو وہ بھی یاد نہیں ہے۔ یعنی ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی طرف کیا کریں، اس طرح محبت کے جذبات سے ان کی طرف جائیں۔ آپ دیکھیں آج بخاری کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرتے تھے، بچوں کو آگے بڑھ کر سلام بھی کرتے تھے۔ یعنی ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، لیکن جس طرح کی آپ نے تربیت کی اور بچوں سے جو انسیت تھی نا کہ آپ کیا کرتے تھے، پہل کرتے تھے، بچوں کو بھی سلام کرنے کے اندر پہل کرتے تھے۔ اور پھر بچوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص بات کیا آتی ہے کہ آپ بچے بن جاتے تھے اور ان کے ساتھ ایک بچوں جیسا سلوک اور معاملہ کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیے گھروں کا جو ماحول ہے یا معاشرے کا جو ماحول ہے وہ ایسا لگتا ہے کوئی ملٹری قانون نافذ ہو گیا ہے۔ گھر میں والد آئیں گے تو ایک دم ہے نا الرٹ، سب لوگ ایسا لگتا ہے کوئی ملٹری جنرل آ گئے، اب بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب لوگ ایک دم چپ چاپ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بڑے بزرگ کا بھی رعب، ایسا رعب ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پہ بات کرنا ہے نا، کوئی ہنسی مذاق کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک قطار میں کھڑا کرتے اور ہماری دوڑ لگاتے، دوڑ کے مقابلے کراتے، کھیل کرتے ہمارے ساتھ، اور بچے جب دوڑ کر آتے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے۔ یعنی اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کے خود کے بچے نہیں تھے، دوسرے جو بچے تھے ان کے بارے میں بات آتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حسن حسین کو کیا کرتے، اپنے کندھے پر بٹھاتے اور گھماتے، آپ گھوڑا بنتے اور ان کی جو ہے سواری کراتے۔ اسی طرح آپ کی جو نواسی تھی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی آپ کیا کرتے، کندھے پر بٹھاتے، باہر گھماتے، مسجد میں بھی لاتے۔ تو یہ جو اسوہ ہم کو ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے تہے جو ہے کہاں پر کھڑے ہیں، ہم نے کیسا ماحول آج ہمارے ماحول گھر کے اندر اور ہمارے معاشرے ہم نے جو ہے بنا کے رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی سفر پر جاتے یا سفر سے واپس آتے تو اپنی سواری پر بچوں کو بٹھاتے اور گھماتے۔ آج آپ پوچھیے کسی مرسیڈیز گاڑی والے سے، کوئی بچے کو بٹھانا گوارا کرے گا کیا؟ معاشرے کے چلتے پھرتے کوئی بچے کو وہ ہاتھ بھی لگا، دھکا بھی لگا تو وہ ہے نا۔ تو یہ جو اسوہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو سماج میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور ایسی ایسی مثالیں ملتی ہے بھائی اور بہنوں کہ دل اش اش کرتا رہ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے کہ ان کے بھائی، چھوٹے بھائی تھے جن کا نام تھا ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھوٹے نہیں، اتنے چھوٹے تھے کہ 5 سال سے 7 سال کی قریب عمر رہی ہوں گی اس بچے کی۔ اور یہ حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ملنے کے لیے آتے تھے۔ کافی دن ہو گئے ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا، پوچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے، تو معلوم پڑا کہ ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے، انہوں نے ایک پرندہ پالا تھا اور پرندے سے ان کو بہت محبت تھی، پرندے کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ لیکن کسی موقع پر ایسا ہو گیا کہ وہ پرندہ کیا ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔
اور وہ چھوٹا بچہ اس پرندے کے انتقال کے صدمے میں اتنا مایوس ہو گیا، اتنا ایک طرح سے بولیں گے کہ ڈپریشن میں چلا گیا کہ اس نے تقریباً باہر نکلنا بھی بند کر دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ چلو ابو عمیر کے پاس۔ آپ گئے، اس چھوٹے سے بچے سے ملے، اس کی دلجوئی کیے، اس کو دلاسا دیا۔ تو یہ اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اور ایسے بہت سارے مثالیں آتی ہیں۔ اور ایک بہت اہم پہلو کیا ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پیار میں، محبت میں، لاڑ کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان ایک ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے، اور دوسری ایکسٹریم کیا ہوتی ہے، وہ تربیت کو بھول جاتا ہے، تربیت کو فراموش کر جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ بچوں کو دنیا کی ساری خوشیاں دینے کا مطلب ہے کہ ان کو اچھے سے اچھے مال میں لے جانا، اچھے سے اچھے کپڑے پہنانا، بہترین اسکول میں داخلہ دلانا، اور ان کی تربیت کی طرف کیا کرنا ہے، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنے کی بات ہے۔ یعنی بچے کی بڑی سے بڑی اسکول کی تو ہم کو فکر ہوگی، لیکن بچے کی فجر کی وہ فکر، وہ تڑپ ہمارے اندر نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے، اور اگر کوئی شخص تربیت کے حوالے سے جاتا بھی ہے تو وہ اتنا ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے تربیت کا مطلب ہے صرف مارنا، صرف پیٹنا، صرف کوستے رہنا بچوں کو، صرف ہنٹر یا بیلٹ سے بچوں کو کیا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھائیوں اور بہنوں ایک بیلنس نظر آتا ہے، اور وہ بیلنس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی جو تربیت کی نا، اس میں بڑا غالب پہلو محبت کا ہے۔ یعنی ڈانٹ ڈپٹ اگر ہے بھی تو بہت کم، نہ کے برابر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحیثیت غلام ہی رہے، تقریباً 8 سال آپ کی خدمت میں رہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک بچہ ہی تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تو بہت غلطیاں کرتا تھا، بڑی شرارتیں کرتا تھا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا۔ لیکن تربیت ایسی کی کہ بھائیوں وقت کے بڑے کیا کیے، حدیثوں کا آپ نے ذخیرہ جمع کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ہم کو احادیث ملتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پاتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں میں کھانا بھی کھاتا، بڑا بے تکلفی کا ماحول تھا، اور کھانا کھاتے وقت یہ ہوتا کہ میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں کیا کرتا تھا، جہاں چاہے وہاں گھومتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا کہ اے بچے، اللہ کا نام لے کر کھا، سیدھے ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔ تو آپ کبھی بھی بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ فراموش نہیں کیے، اور بلکہ آپ دیکھیے ابو داؤد کے اندر تو ایک حدیث ملتی ہے بڑی دل کو چھو لینے والی حدیث، کہ آپ کا کیا تعلق بچوں کے ساتھ ہوتا تھا کہ ایک یہودی بچہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، اور اس بچے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اتنی انسیت ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ آتا ہے کہ وہ بچہ بیمار پڑ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بچے کی عیادت کے لیے گئے، اور وہ جو ایک جذباتی تعلق تھا، ایک ایموشنل ایکویشن تھا، جو ایک قلبی لگاؤ ہو گیا تھا، کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، ایمان میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ اس بچے نے اپنے والد سے اجازت لے کے کیا کیا، کلمہ پڑھا، اور پھر کچھ وقت کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں ایسی بہت ساری ڈھیروں مثالیں ہمارے پاس ملتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کھیپ تیار کی، مطلب وہ محبت کا عنصر وہ غالب تھا، بچوں کے ساتھ بچپنا جیسا سلوک کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان سے محبت کرنا، شفقت کا جو ماحول ہے وہ کرنا، اور پھر ان کی تعلیم اور تربیت۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ تفسیر کا بڑا غیر معمولی اور بہت کم عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا، تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا نا بھائیوں۔ اور حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو کیا کر، حضرت عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم عطا کر، جس کی وجہ سے کیا ہوا، ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، امام التفاسیر کہا جاتا ہے۔ تو ایسے بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک آخری بات میں چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا، کہ یہ جب ویلیو، یہ جب اقتدار ہماری سماج سے نکل جاتی ہے، تو پھر ہم آج دیکھ رہے ہیں مغرب کے اندر ایک خاندان کیا ہوتا ہے، وہ پورا کی پورا کولیپس ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو وہ کیا ہے، مسجد کے اندر بچوں کا مسئلہ ہے۔ زیر بحث مسئلہ کیا ہے، اس کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے، بعض لوگ ایک انتہا پہ چلے گئے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب بالکل مسجد میں بچوں کو آنے کی اجازت ہی نہیں دینا چاہیے، بعض مساجد کے باہر آپ کو بورڈ لگیں گے بچوں کو منائیے، اور بعض لوگ اس انتہا پہ چلے گئے کہ نہیں بچے تو آئیں گے ہی مسجد میں۔ اب دیکھیے اسلام کی جو تعلیمات ہے اس میں اعتدال اور بیلنس ہے،
کہ ایک طرف تو انتظامات کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو لوگ مسجد چلا رہے ہیں ان کی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ یہ بات کو دیکھے کہ ان کا بچہ کس عمر کا ہے. اگر بہت چھوٹا بہت نادان بچہ ہے اور اس کا غالب امکان ہے کہ وہ مسجد میں آ کے زور زور سے روئے گا، زور زور سے شور کرے گا، یا اپنی حاجتوں پہ اس کو کنٹرول نہیں ہوگا، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بچے کو مسجد میں لانے سے تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیے بہت آسان ہے، حدیث میں ہم کو تو عمر بھی مل گئی کہ 7 سال کی عمر سے بچوں کو کیا کرو، نماز کی تعلیم اور تربیت دو. تو ایک ریشیو ملتا ہے کہ کہاں سے ہم کو بچوں کو لانا ہے. لوگ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، ایک دم چھوٹے بچے کو لاتے اور پھر یہ امید کرتے کہ وہ بچہ روئے نہیں. بچہ تو بچہ ہے، وہ تو روئے گا. ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے. یا کوئی بچہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ شریر ہوتا ہے تو جس کے بارے میں یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ باقی نمازیوں کی کیا کر سکتا ہے، نماز کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو اس میں والدین کا بہت بڑا رول ہے کہ آپ اپنے بچے کی گھر میں کیسے تعلیم اور تربیت کر رہے، مسجد کے آداب کیا آپ اس کو سکھا رہے، مسجد کے بارے میں آپ اس کو باشعور کرا رہے کہ مسجد میں آنے کے بعد میں وہ کس کے سامنے کھڑا ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے، اس کو مسجد میں کیسے رہنا ہے. تو یہ سارے آداب ہم کو سکھانے ہوں گے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ والدین اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لائیں. اور آپ جب اپنے بچے کو صرف ایک فرق ہے، آپ نے بچے کو صرف کہتے رہے کہ بیٹا نماز پڑھ، اور ایک فرق اس میں کہ آپ بچے کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لاتے رہے، تو بہت بڑا فرق ہے اس میں. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کیسے بچے آئیں گے. لیکن آپ دیکھیں بعض بچے تو یتیم بھی ہوں گے، بعض بچے ایسے ہوں گے جن کے والدین اویلیبل نہیں ہوں گے، وہ بچے مسجد میں آئیں گے. تو سماج کا اور ہمارا کیا رول ہوگا، یہ بہت اہم بات ہے. ہم جو بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں نا، ہم ان کو فٹ بال سمجھتے ہیں اور جیسا دل میں آئے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہمارا ایسا لگتا ہے کہ کہیں کا بہت زیادہ غصہ، بہت زیادہ فرسٹریشن ہم کہاں نکال رہے ہیں، ان بچوں پر نکال رہے ہیں، ان معصوم بچوں پر نکال رہے ہیں. شاید جو ہم اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں، لیکن سماج کے، معاشرے کے بچوں کے ساتھ ہم ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو مسجد میں بس. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم ان کے کیا بنے، ہم ان کے بزرگ بنے، ہم ان کے سرپرست بنے. اگر بچہ اکیلا ہے تو کوشش یہ کرے کہ بچوں کو، بہت زیادہ بچوں کو ایک ساتھ کھڑے رہنے نہ دے، ان کو صفوں کے اندر پھیلا دے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ بچے صفوں کے اندر رہیں گے. اور اس کے بعد اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ بچوں کا اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچے نے شرارت کر بھی دیا، کوئی بچہ رو بھی رہا ہے، تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہم کو صرف ایک ہی رویہ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ ڈانٹنا، ڈپٹنا. اور بعض لوگوں کو تو ایسا لگتا ہے کہ مارنے کے سوا اللہ نے کچھ اور توفیق ہی نہیں دی ان کو. اور اگرچہ وہ منتظمین نہیں بھی ہوں گے، اگر وہ مسجد کے ذمہ دار نہیں بھی ہیں، وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں. مسجد کی بڑی فکر ان کو لاحق ہوتی ہے. ایسے مسجد کے بارے میں آپ بولی کہ صاحب چلیے یہ کام کرنا، یہ ڈرینیج صاف کرنی ہے، تو آپ کو کبھی دکھیں گے بھی نہیں، لیکن ایسے موقع پہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے. تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا. صحابہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ایک دیہاتی نے آ کے مسجد میں ایک کونے پہ پیشاب کر دی. آپ دیکھیے ذرا فرق دیکھیے. صحابہ نے چلایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ نہیں، اس کو اپنی حاجت پوری کرنے دو، اور پھر پانی منگا کے اس کی پیشاب کو صاف کیا. ہم تو ایک معصوم بچوں کو برداشت نہیں کر پا رہے، جو کہ ہمارا مستقبل ہے، ہماری قوم کا مستقبل ہے. ہم چاہتے کہ لوگ مسجدوں میں آئیں، لیکن جو بچے مسجدوں میں آتے ہم چاہتے کہ وہ کیا کریں. تو اس میں جو اعتدال، جو بیلنس ہے، ہم کو بہرحال ملحوظ رکھنا پڑے گا. ورنہ کیا ہوگا، ان باتوں کو نہیں سمجھنے کے نتیجے میں یا تو ہم اس طرف ایک دم چلے جائیں گے یا تو اس طرف چلے جائیں گے. ہم کو دونوں باتوں کے اندر ایک اعتدال، ایک بیلنس کو بہرحال ملحوظ رکھنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنی پڑے گی کہ یہ جو ویلیو اس حدیث کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے، اور جو آج کہیں نہ کہیں ہمارے سماج کے اندر ایک بہت بڑی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، جس سے کیا ہوگا، جب یہ حدیث کے اوپر لوگ عمل کریں گے. آپ دیکھیے جب بڑوں کا وہ ادب، وہ احترام ہوگا، تو بڑے کیا ہوں گے، وہ ایک پھلدار درخت کی طرح ہوں گے. وہ اپنے سائے میں ان بچوں کو اور معاشرے کو لیں گے. اور بڑے جب اپنا وہ رول پلے کریں گے، محبت کا، شفقت کا، رحمت کا، بچوں کے ساتھ ویسی محبت کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری نئی نسل بھی ویسے اسلامی نقوش کے اوپر تیار ہوگی. ورنہ اللہ بچائے کہ مغرب جن تباہ کاریوں سے دوچار ہو رہی ہے، کہیں ہم بھی انہی تباہ کاریوں سے دوچار نہ ہو. اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اوپر ہم کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ باتیں یہاں پہ کہی گئی جو اس میں سے صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.